اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ رب نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے من الاعراب جو دیہاتی ہیں، ستدعون الی قوم اولی باس، ستدعون الی قوم اولی باس کے ان قریب تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو بڑی سخت ہوگی اور بہت ہی زیادہ جھگڑالو ہوگی۔ ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم، اس لیے بلایا جائے گا کہ تم ان سے قتال کرو، ان سے لڑو، او یسلمون، یا اس لیے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ فَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پس اگر تم اللہ کا حکم مان جاؤ کہ اس کی اطاعت کرو گے تو یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا، اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم منہ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے، پیٹھ پھیر جاؤ گے جیسا کہ پہلے پیٹھ پھیری لوگوں نے، تو يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تمہیں دردناک عذاب بھی دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور بندہ مستحق ثواب پاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس بندے کے نصیب میں لکھی جاتی ہیں۔ بصورت دیگر جو اللہ کا نافرمان ہو تو آیت کریمہ کے مطابق بھی رب العالمین پھر اسے کیا کرتا ہے؟ دردناک عذاب اس بندے کا مقدر بن جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، دراصل جو دشمنان اسلام اور مخالفین اسلام تھے، ان کا خیال، ان کا نظریہ یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کا یہ خیال تھا کہ اسلام ہوگا، اور لیکن جب یہ تشریف لے جائیں گے اس دنیا سے، ان کا وصال ہو جائے گا، تو پھر اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، اسلام صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کا خیال تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام، میرے محبوب علیہ السلام نے جس دین کی تبلیغ کی، دین اسلام کی، وہ حضور علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بھی ویسے ہی پلتا رہا، پھولتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو وہ اصحاب عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس اسلام کی، اس دین کی اپنے خون کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اس شجرہ اسلام کی حفاظت کی، اور دین اسلام بڑھتا رہا، اور جو دین اسلام کے مخالفین تھے، دشمنان اسلام تھے، اور جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن اسلام پھر بھی کیا رہا؟ باقی رہا، اور ہمیشہ باقی رہے گا تا قیامت، صبح قیامت اسلام اسی طریقے سے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پردہ فرما جانا، حضور علیہ السلام کا ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا سانحہ تھا، خصوصاً صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا اور عظیم صدمہ تھا، اور یہ وہ صدمہ تھا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان تو یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے اور مان ہی نہیں رہے تھے کہ حضور علیہ السلام پردہ فرما کے ہیں، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا نا تو تلوار نکال لی تھی، اور کہنے لگے خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ ہمارے آقا و مولا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خبردار کسی نے یہ بات کہی کہ ہمارے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو یہ بات کرے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی؟ کیفیتی حالت تھی اس وقت جو میرے محبوب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ تو مسلمانوں کے اوپر بڑا مشکل وقت تھا،
اور بڑا ہی تکلیف دہ وقت تھا اور بڑا عظیم سانحہ تھا، بڑا صدمہ تھا جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے کیا پردہ فرما گئے۔ اور صحابہ کرام جو میرے نبی کریم علیہ السلام حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام کا رخ انور دیکھ کر جیا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے دیدار کے ہر وقت متلاشی تھے اور حضور کو دیکھتے تھے اور اپنے روحوں کو چین پاتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ جب حضور علیہ السلام کو نہ دیکھ پاتا نا تو بے چین رہتا، بے قرار رہتا، اور حضور کو دیکھتے ہی اسے چین مل جاتا تھا۔ اور اسے نصیب ایسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بعض اوقات پریشان ہو جاتے، کیا یہ سوچ کر ابھی حضور کی زندگی کے اندر کہ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے اور حضور کا مقام اعلیٰ ہوگا اور ہمارا مقام نچلا ہوگا، تو حضور کو دیکھنا ہوگا تو کس طریقے سے دیکھا کریں گے۔ اور جہاں جب ہم نے حضور کو دیکھنا ہو، تاجدار انبیاء علیہ السلام کا رخ انور، اور اس کی زیارت کرنی ہو تو ہم تو اپنے گھر سے آتے ہیں، حضور کو مسجد نبی میں دیکھ لیتے ہیں۔ جب دل چاہا مسجد نبی میں آ گئے، آقا کے رخ انور کو دیکھا، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بڑی تمنا یہ تھی کہ حضور کو دیکھتے رہیں۔ صدیق اکبر سے جب میرے آقا نے پوچھا تھا، صدیق تیری بڑی آرزو کیا ہے؟ بڑی آرزو کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں، اور میں ہمہ وقت آپ کے چہرے کو کیا کرتا رہوں؟ تکتا رہوں۔ دوسری آرزو یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کر دوں، آپ پر اٹھنے والے ہر تلوار اور ہر تیر کو اپنے جسم پر لوں، اور کوئی بھی تیر میرے ہوتے ہوئے آپ تک نہ پہنچ سکے۔ تو وہ بہت کٹھن مرحلہ تھا اور بڑا مشکل وقت تھا جب میرے آقا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور وصال فرما گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسی حالت تھی کہ غم تھا اور شدت تکلیف تھی، حضور کی جدائی کا غم تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ مشکل وقت، تو سیدنا عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا نا صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس حالت کو، تو پھر کھڑے ہوئے، سنبھلے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو خطبہ دیا، سمجھایا، ان کو سمجھایا کہ حضور علیہ السلام چلے گئے ہیں لیکن دین اب بھی زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اب بھی کیا ہے؟ حیات ہے، اور وہ حی ہے، قیوم ہے، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، آج بھی اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو سنبھالنے والے کون تھے؟ یار غار تھے، اور یار مزار تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہوں نے اس وقت مشکل وقت میں مسلمانوں کو سنبھالا۔ حتیٰ کہ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی جدائی اور حضور کے غم کے اندر صدیق اکبر کا وصال ہوا تھا۔ اور لکھا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی، انہوں نے اس چیز کی باقاعدہ تائید کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے نا، اور آپ کا جس دنیا سے چلے جانا، اس کی وجہ کیا تھا؟ جدائی مصطفیٰ تھی، فراق مصطفیٰ تھا، حضور علیہ السلام کا غم تھا جو صدیق اکبر کو کیا کر گیا تھا جی؟ اس دنیا سے لے گیا تھا۔ صدیق اکبر اندر ہی اندر اس غم کو دبا گئے تھے، اور یہاں تک بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غم میں اس قدر مبتلا تھے، حضور کی جدائی کے اندر اتنے افسردہ تھے، اتنے پریشان تھے، اتنے غمگین تھے کہ اندر اندر جلتے رہے، اور صدیق اکبر کا جگر جل گیا تھا حضور کی جدائی کے اندر۔ ایک دفعہ پتہ کیا ہوا؟ سیدنا عمر فاروق اور حضرت مولا علی، پہلے سیدنا عمر فاروق نا صدیق اکبر کو کہتے رہے یار چلو یار علاج کراؤ، تمہیں کیا ہو گیا؟ کمزور ہوتے جا رہے، کمزور ہو گئے تھے۔ کہہ رہا ہم ملک شام کا طبیب منگواتے ہیں، بڑا معالج ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، تمہارا علاج کرتا ہے۔ مانے ہی نہیں۔ اب سنیے گا بات، مانے نہیں۔ آخرکار مولا علی کی سفارش کروائی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علاج کروایا، ان کا کمزور ہوتے جا رہے تھے، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مولا علی کی سفارش کروائی نا تو مان گئے، چلے جی بلوا لو۔ یقین کرے بلوایا، ملک شام کا بڑا ڈاکٹر ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاج کے لیے آ رہا ہے، بلوایا اس کو۔ جب بلوایا نا تو اس نے ہر طرح سے چیک کیا، نبض چیک کی اور دل کی دھڑکن چیک کی، پورا اس نے چیک اپ کیا۔ اسپیشل ان کے لیے منگوایا گیا تھا، کس کے لیے؟ صدیق اکبر کے لیے۔ سارا چیک اپ کرنے کے بعد کہتا ہے سیدنا عمر فاروق کو، میں نے ہر طرح سے دیکھ لیا ہے، ہر طرح سے دیکھ لیا ہے، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی مرض
نہیں ہے، میں نے تمام چیزوں کو چیک کر لیا ہے، اور جتنا میرا تجربہ تھا وہ سارا تجربہ بھی میں نے استعمال کر لیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کو کوئی مرض نہیں ہے۔ اب اگلی بات سنیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس نے یہ کہا نا کہ ان کو کوئی مرض نہیں ہے، تو اب سیدنا عمر فاروق آپ کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے یار آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہ طبیب نے کہہ دیا کمزوری ہے بس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی تمہیں ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو پھر ہے کیوں، کیا مسئلہ ہے، اتنے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہو، کیوں اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ عمر فاروق کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر سے۔ تو صدیق اکبر کے الفاظ سنیں، سیدنا عمر فاروق نے جب کہا نا کہ کیا تمہیں مسئلہ کیا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہے، تمہیں مسئلہ کیا ہے، پھر اتنے کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ صدیق اکبر نے جواباً پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا عمر قسم اٹھا کے بتا، کیا تو جانتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو نہیں جانتا مجھے کیا مسئلہ ہے؟ عمر فاروق چپ ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ حضور کی جدائی کا غم ہے صدیق اکبر کو، میرے آقا علیہ السلام کا فراق ہے، اور حضور علیہ السلام کا چلے جانا صدیق اکبر کو کیا کر رہا ہے، غم زدہ کر رہا، اور اندر اندر صدیق اکبر کیا کرتے رہے، پگھلتے رہے۔ اس قدر غم مصطفیٰ میں مطلع تھے کہ آپ کا جگر پگھل گیا تھا اور وصال فرما گئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دلاسا دیا، سنبھالا اس طریقے سے سنبھالا کہ حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم اگر صدیق اکبر اس دن نہ ہوتے جس نے میرے آقا کا وصال زہری ہوا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور ہمیں سنبھالا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا نا۔ خلیفہ بنانے کے بعد بڑے کارنامے ہیں صدیق اکبر کے، لیکن ایک کارنامہ جنگ یمامہ تھا۔ کیا تھا؟ جنگ یمامہ تھا۔ اور یہ جنگ کیسی تھی؟ وہ جنگ ایسی تھی، اس کا مختصر میں آپ کو بتاؤں تو جنگ یہ تھی کہ کریم آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے، جھوٹے نبوت، انہوں نے کہا جی ہم نبی ہیں۔ مسلمہ بن حبیب کذاب یہ بھی کھڑا ہو گیا، اور یہ رہنے والا تھا ریاض کا، جو دارالحکومت ریاض ہے، نجد، اس کا رہنے والا تھا، اور یمامہ کا علاقہ تھا مشرق کی جانب نجد کے، تو وہاں کا یہ رہائشی تھا۔ اور حضور کی ظاہری حیات کے اندر بھی یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آیا، قبیلے کا نام بنو حنیفہ تھا، اس کے قبیلے کا نام۔ حضور کی بارگاہ میں جب آیا نا تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھ دی، یہ کہنے لگا کہ اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ کے وصال کے بعد خلیفہ میں بنوں گا، مسلمہ کہنے لگا، تو پھر تو میں بیعت کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، وگرنہ میں اسلام قبول، میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں نا، حضور کے دست مبارک میں ایک کھجور کی شاخ تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تو خلافت کی بات کرتا ہے، اپنے خلیفہ ہونے کی بات کرتا ہے نا، میرے چلے جانے کے بعد میں تو تجھے یہ کھجور کی جو شاخ ہے نا، اس کا پتہ بھی تجھے نہیں دوں گا، میں تجھے نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا، اور جب واپس گیا لوگوں کو بھی ساتھ لے گیا اپنے قبیلے کے، اور وہاں جا کر اس نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اعلان کر دیا کہ میں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اصل بات کئی لاکھ وہاں کے اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس کی بیعت بھی کر لی اور اس کا کلمہ پڑھنے لگے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اعلان کر دیا کہ سارے لوگ یمامہ کے اندر پہنچے۔ پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فوج دے کر مجاہدین کی، اور آپ کو سپہ سالار بنا کر جنگ یمامہ کے اندر بھیجا، یمامہ کے مقام میں۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی جلدی کی اور مقابلہ کیا، تو انہوں نے نا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پسپا کر دیا، اور وہ مقابلے میں زیادہ تھے، 40,000 اس وقت اس کی فوج تھی، اور اسلحہ سے لیس تھی، 40,000 کی فوج تھی، کس کی؟ مسلمہ کذاب کی۔
پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سپہ سالار بنا کر اور 12,000 کا لشکر دے کر سیدنا صدیق اکبر نے روانہ کیا. اور پھر بھی کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بستی کے قریب پہنچے جو مسیلمہ کذاب کی تھی، اور اس بستی کے پہلے ان کا ایک سردار تھا، اس سردار کو خالد بن ولید نے کیا کر لیا، پکڑ لیا اور اس کے لوگوں کو کیا کر دیا، جہنم حاصل کر دیا. لیکن پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین اور پھر ادھر سے مسیلمہ کے 40,000 کا لشکر ہے. لیکن کمال دیکھیے کہ حضرت خالد بن ولید نے صفیں ترتیب دی اور ادھر سے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. ایک طرح سے کیا کہہ رہے تھے، وہ بھی مسلمان کہہ رہے تھے، لیکن نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی کر رہے تھے، ختم نبوت کا کیا کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے اور مسیلمہ کو نبی مان رہے تھے. اور جب آپس میں جنگ ہوئی نا تو انہوں نے بھی بڑی دلیری سے جنگ لڑی. مسیلمہ کو جو بیٹا تھا اس نے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ آج تمہاری غیرت کا دن ہے، اس نے جوش دلایا اپنی تقریر کے ذریعے سے. پھر وہ مسلمانوں کے لشکر میں گھسے اور مسلمانوں کو پہلے انہوں نے شہید کرنا شروع کر دیا. اور مسلمان تھوڑا پیچھے ہٹ رہے تھے، وہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے آگے، اور کئی نامور صحابہ اسی کے اندر کیا ہو گئے، شہید ہو گئے تھے. اور یہ جنگ کی بنیاد کیا تھی، مسئلہ کیا تھا، ختم نبوت کا مسئلہ تھا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی مانتے تھے وہ کسی اور کو، اسی چیز کا مسئلہ تھا. صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ نبی آخری ہیں جو ہمارے آقا ہیں، اور ان کی نبوت ہے وہ جو ہمیشہ چلی آتی ہے اور چلی آتی رہے گی. تو پھر کیا ہوا، کئی نامور صحابہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ وہ صحابی بھی شہید ہو گئے جو قرآن پڑھ رہے تھے اور میرے آقا قرآن سنتے تھے اس کا. وہ صحابی اسی جنگ کے اندر، جنگ یمامہ کے اندر، اور کیسے صحابی تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، میرے آقا پیچھے سے سن رہے تھے. میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جو قرآن اتنا سونا اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں. پیچھے ہٹ کے دیکھا میرے آقا کھڑے ہوئے ہیں، اس کو نہیں پتا. میرے آقا نے دعا کی، اس کو پتا چلا، پیچھے ہٹ کے، یا رسول اللہ آپ سن رہے تھے؟ آقا نے فرمایا میں سن رہا تھا تیرا قرآن، بڑا سونا پڑھ رہا تھا، بڑا پیارا پڑھ رہا تھا اور مجھے سکون مل رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے ایسے قاری تو نے میری امت میں پیدا کیے ہیں جو اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، اگر مجھے پتہ چل جاتا اس سے بھی سونا قرآن پڑھتا میں. ایسے ایسے صحابہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے جو ختم نبوت کی جنگ تھی. مسلمانوں کا لشکر پیچھے ہوتا جا رہا ہے، پیچھے ہوتا جا رہا ہے، کئی صحابہ شہید ہو گئے. آخر کا خالد بن ولید نے نا نعرہ لگایا اور لوگوں کو بتایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ مانگا، یا محمد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تو پھر یک لخت مسلمانوں کے لشکر نے مسیلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا، اور ایسا زبردست حملہ کیا نا سارے فوجی پیچھے ہٹنے لگے، سارے پیچھے. خالد بن ولید مسلمانوں کو کہا کہ علیحدہ علیحدہ ہو کے ان سے لڑو. مسلمانوں کے لشکر نا جتھے بن گئے، علیحدہ علیحدہ جتھے بن گئے. تو ایسا زبردست حملہ کیا کہ خالد بن ولید جو حضور علیہ السلام کا نعرہ لگاتے اور جو سامنے آتا نا اس کی گردن اڑا دیتے. تو میں نے بتایا نا کہ اصل میں ادھر سے بھی نعرے لگاتے تھے لا الہ الا اللہ. کہ صدیق اکبر کے پاس مسئلہ آیا، کہنے لگے معاملہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. پوچھا کیا مسئلہ ہو گیا؟ ان کا وہ بھی لا الہ الا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں. تو معاملہ گڑبڑ سا ہو گیا. انہوں نے کہا وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو تم نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، تم پتہ چل جائے. شعار تھا اس وقت یا محمد، محمد رسول اللہ، یہ شعار اسلام تھا اس وقت. انہوں نے کہا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تم محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا رہے تھے. تو مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا. تو پھر ہوا کہ ایک ان کا قلعہ تھا، سارے مسلمہ کذاب اور اس کے فوجی نا قلعہ کے اندر گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا. دیواریں بڑی بڑی اونچی ہیں. اگلی بات سنیں، دیواریں بہت بڑی بڑی اونچی دیواریں ہیں، بڑی اونچی دیواریں ہیں. اور مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ پھیلانگے، لیکن پھیلانگ نہیں پاتے. تو حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس کے بھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، مجھے اٹھاؤ اور مجھے اٹھاؤ، اور جھولا نہیں جیسے ہوتا جھولے کی طرح جھولاتے رہو، اور مجھے ایسا کرو کسی طریقے سے نا قلعے کی دیوار مجھے پاس کروا دو.
پار کروا دو۔ اندر پتہ نہیں اندر ان کی فوج ہے، اور ایسی سخت فوج ہے کہ لڑتی ہے تو ایک جانب سے صفے کی صفے کیا کر دیتی ہے جی، شہید کر دیتی ہے۔ انہیں کہا کہ جان جاتی ہے تو جائے، بس میں قلعہ کے اندر پہنچ جاؤں، تم جھولا جھولا کے کسی طریقے سے مجھے دیوار پار کروا دو، آگے میں جانوں اور وہ جانے، اور قلعے کا دروازہ میں کیا کر دوں گا، کھول دوں گا۔ برہ بن مالک نے کہا ایسا ہوا؟ انہوں نے نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ نہیں، ان کو اٹھایا اور کسی طریقے سے نا جھلاتے رہا، پھر یکدم جھلا دیا اور ان کو نا دیوار پار کرا دیا، اور اب دیوار کے اندر یا وہ ہیں سارے، اور یا ایک ہے حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک ہیں جو لڑ رہے ہیں حضور کے ختم نبوت کے خاطر، لڑتے رہے حتیٰ کہ ان کو شہید کرتے رہے۔ 80 زخم آئے آپ کے جسم کے اوپر، 80 زخم آئے، اور پھر کیا ہوا، 80 زخم کھا کر بھی انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ قلعے کا دروازہ کھولا اور مسلمانوں کی فوج اندر، پھر ان کے لوگوں کو، کئی لوگوں کو وہاں اندر ذبح کیا، مارا، ان کو واسل جہنم کیا، کئی لوگوں باہر مارا، حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب کو واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واشی نے جہنم واصل کر دیا۔ اور اس طریقے سے ختم نبوت کی جنگ جو ہے نا وہ مسلمانوں نے فتح کی، اور مسلمانوں نے بتا دیا کہ ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا اور کسی قسم کا کوئی معاہدہ، ختم نبوت بس حضور تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات۔ اور یہ جنگ یمامہ میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا تھا، کارنامہ تھا۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہ جو بدری صحابہ تھے نا، وہ کسی جنگ کے لیے ان کو نہیں، بس آپ ٹھیک ہو، آپ نے حضور کا ساتھ دیا ہے تو آپ بدری صحابہ ہیں نا، تو آپ نے کسی جنگ میں نہیں جانا۔ لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا نا تو صدیق اکبر نے اعلان کر دیا، چاہے بدری ہو چاہے احد والا ہو، کوئی بھی صحابی ہو، حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، سارے حاضر ہو جائیں وہاں پہ، اور سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے کئی صحابہ۔ اور پتہ کہ پورے حضور کی زندگی کے اندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے صرف ختم نبوت جنگ یمامہ کی جنگ کے اندر کیا ہو گئے تھے، 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان صرف اسی جنگ کے اندر کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور صدیق اکبر نے برملا کہا تھا، فرمایا کہ سارے لوگ حضور کی ختم نبوت پر چلے جائیں، اور مجھے یقین ہو کہ لوگ آ جائیں گے یا جانور آ جائیں گے، درندے آ جائیں گے، مجھے پھاڑ دیں گے، پھر بھی میں لوگوں کو وہاں پہ بھیجوں گا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضور علیہ السلام اپنے ذاتی کام نا سیدنا صدیق اکبر کو بتاتے تھے، ذاتی کام کس کو بتاتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور تو حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے بھائی ہیں۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو جوان بھی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عقیل، تیری وجہ سے مجھے 2 خوشیاں ملی ہیں، تیری وجہ سے 2 خوشیاں، ڈبل خوشی ہوئی ہے تیرے مسلمان ہونے کی۔ عرض کی کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک تو میرا بھائی ہے، میرا خاندان ہے، دوسرا یہ کہ تو اب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے۔ اب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں حضور کے ساتھ ساتھ، حضور کے ذاتی کام بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ پھر ہوا پتہ کیا، محبت کی جنگ چھڑ گئی، محبت کی وہ میں نے کہا تھا نا کہ ان کی مقابلہ ان کا ہوتا تھا نیک کاموں کے اندر، پچھلے جمعے میں، کہ ان کے مقابلے کسی ہوتے تھے نیک، اور وہ بازی کس میں لے جانا چاہتے تھے، نیک کاموں کے اندر۔ حضرت عقیل کہتے ہیں کہ میں چاہتا کہ میں حضور کے پہلے کام کروں، لیکن ہر معاملے میں صدیق اکبر پہلے۔ ایک دن حضور نے فرمایا صدیق میرا گھوڑا تیار کرو۔ صدیق اکبر گھوڑے کے پاس گئے نا، پیچھے سے حضرت مسلم بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی آگے، کہنے لگے آپ پیچھے ہٹو میں تیار کرتا ہوں۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے تیار کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کا معمول تھا کہ جمعہ والا دن نا مسجد کی صفائی بھی کرتے اور پہلی صف کے اندر آ کر بھی بیٹھتے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کہتے کہ میں بھی کوشش کرتا کہ میں پہلی صف کے اندر جاؤں، لیکن یہ پہلے سے موجود ہوتے، ایک دن میں جوان تھا اور میں ان چیزوں کو سمجھتا زیادہ نہیں تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھے ہوئے، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بعد میں آئے، صدیق اکبر کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں۔
جب کھڑے ہونا کہنے آپ پیچھے چل کے بیٹھے میں آ کے بیٹھتا ہوں. اب صدیق اکبر تھے, انہیں پیچھے کا کہا نا. صدیق اکبر دوسری صف کے اندر ہے, تیسری کے اندر ہے, چوتھی کے اندر ہے, پانچویں کے اندر ہے, چھٹی کے ساتویں کے میں آ کر کھڑے ہو گئے. کہنے لگے شہزادے اگر اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤ, اگر اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ سارا دیکھ رہے ہیں. جمعے کے بعد کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نے آج کیا کام کیا آپ کو پتہ ہے؟ آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ آقا کریم سے حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر پہلی صف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عقیل نے انہیں اٹھایا, وہ ساتویں صف کے اندر بیٹھے ہوئے. آقا فرمانے لگے عقیل کا چھوڑو, میرے ابو بکر نے کیا کیا, میرے ابو بکر نے کیا جواب دیا. عقیل کا چھوڑو, ابو بکر کا بتاؤ, ابو بکر نے کیا جواب دیا. کہنے لگے ابو بکر کا تو جواب ہی نہیں ہے یا رسول اللہ. ابو بکر دوسری میں نہیں آئے, تیسری میں چوتھی ساتویں صف کے اندر جا کر بیٹھے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ, عقیل کو بلاؤ. تو ابو بکر جب آئے نا, آقا نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا آج جمعے کے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہوا, یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی. آقا نے پوچھا پھر بھی کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر نہ بولے, عقیل بولے کہ میں نے ان کو پیچھے کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, آقا کیا ہوا, پھر کیا ہوا؟ وہ خاندان نبوت ہے یا رسول اللہ, وہ آپ کا خاندان ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ, کوئی بات نہیں. عقیل نے کر بھی دیا. آقا فرمانے لگے صدیق تو اب چپ کر جا. عقیل کو آگے بلایا. آقا نے فرمایا عقیل تجھے پتہ ہے تو نے کس کو پیچھے کیا؟ یا رسول اللہ غلطی ہوگی. عقیل بھی معافی مانگتا ہے, یا رسول اللہ غلطی ہوگی. آقا نے فرمایا اب سن لینا. آقا غلطی ہوگی. صدیق اکبر کہ یا رسول اللہ میں نے تو کوئی برا نہیں بنایا, میں نے تو کچھ برا نہیں بنایا, میں تو خادم خاندان نبوت ہوں, میں تو ان کا خاندان, میں ان کا خادم ہوں اس خاندان کا. یا رسول اللہ میں. آقا نے فرمایا عقیل سن, ایک وہ بھی وقت تھا جب سارے میری طرف تلواریں لے کر آتے تھے, صدیق اپنے جسم کے اوپر تلواریں لیتا تھا. ایک وہ بھی وقت تھا کہ میرے خاندان والوں نے سوائے حضرت علی کے شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا. میری بچیاں پتے کھاتی تھی اور یہ صدیق میرے لیے غلہ لے کے آیا کرتا تھا, میرے لیے روٹی لے کے آیا کرتا تھا, میرے لیے کھانا لے کے آیا کرتا. حضرت عقیل معافی مانگا. آقا نے فرمایا اب سن لے تو, یہ وہ صدیق ہے کہ جب میں نے مال مانگا اس نے مال دیا, میں نے اس کی جان مانگی اس نے جان دی. یہ وہ صدیق ہے کہ غار کے اندر جب ہر طرف سے میرے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے تو صدیق آگے جلتا تھا, کبھی آگے چلتا تھا کبھی پیچھے چلتا تھا. میں نے پوچھا کیوں صدیق؟ اس لیے یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں ابھی آگے سے تیر آئے گا آگے آ جاتا ہوں, پیچھے سے تیر آئے گا پیچھے آ جاتا ہوں, دائیں سے تیر آئے گا دائیں سے آ جاتا ہوں. یہ وہ صدیق ہے, تو نے اس کو پیچھے کیا. آقا معاف کر دے. پھر آقا نے اور سن لے تو, غار ثور کے اندر صدیق اکبر نے سارا خاندان میری خدمت کے اوپر لگا دیا تھا. یہ وہ صدیق ہے کہ میں غار ثور کے اندر تھا تو اس کی بیٹی کھانا پکا کے وہاں کے لے گئی. تو نے کس کو پیچھے کیا ہے؟ اور تو نے مسجد جس جگہ سے تو نے صدیق کو پیچھے کیا ہے نا, جس سب سے اس مسجد کی زمین خرید کر بھی صدیق اکبر نے دی ہے. معافی مانگ. یہ ہے صدیق اکبر کی شان و عظمت. یہ ہے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ باد. اس سے بڑھ کر بھی کوئی عاشق اہل بیت ہوگا؟ عاشق اہل بیت کہنے یا رسول اللہ میں نے برا نہیں بنایا. پھر حضور نے ایک بات گنوائی صدیق کی, ایک بات بنے, اور یہ بھی کہا اے عقیل میرے بھائی, اے عقیل اس لیے بھی صدیق اکبر کا رتبہ ہے کہ صدیق اکبر کا مال ایسا مال ہے, کوئی بھی میرے پاس مال لے کے آیا نا میں نے اپنا نہیں سمجھا, مجھے پھر بھی تھوڑا سا مسئلہ رہا, لیکن صدیق جب بھی مال لایا میں نے خرچ کیا, اپنا سمجھ کے خرچ کیا میں نے اس کو. اور پھر عمر فاروق کی بھی بات ہے, خادم اہل بیت, اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ہے. امام حسن کا بچپن کا زمانہ ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھیل رہے ہیں. کوئی بات ہوئی نا آپس کے اندر, امام حسین کہنے لگے عبداللہ بن عمر کو, تمہارا جو باپ ہے نا, تمہارا باپ یہ ہمارے نانا کا غلام ہے, ہمارے نانا کا غلام ہے. سیدنا عمر فاروق کے بارے میں حضرت امام حسین بچپن میں کہنے لگے عبداللہ بن عمر کو. عبداللہ بن عمر گھر میں گئے, اپنے باپ کو جا کے بتایا حضرت عمر فاروق ایسے لیٹے ہوتے, کھڑے ہو گئے, کہنے کیا کہا؟ کہنے حسین کہہ رہے تھے کہ عمر ہمارے نانا کا غلام ہے. تو سیدنا عمر فاروق آئے,
اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر آئے اور جا کر حضرت امام حسین سے پوچھا، کہنے لگے جی بس ہماری آپس میں کوئی بات ہو گئی تھی۔ عمر فاروق نے کہا تمہاری بات ہوگی، ہمارا کام ہو گیا تھا۔ تمہاری آپس میں بات ہوگی، ہمارا کام ہو گیا۔ کیسے کہ لکھے دیں، پہلے لکھ کے دیں کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، سند ہو جائے۔ لکھ کے دیا کہ آپ ہمارے نانا کا غلام ہیں۔ تو عمر فاروق نے وہاں پر کھڑا کر کے عبداللہ بن عمر کو یہ کہا، اے میرے بیٹے عبداللہ، یہ میری وصیت یاد رکھ لے کہ جب میں مروں اور قبر کے اندر میں جاؤں تو یہ کاغذ میرے سینے کے اوپر رکھ دینا، بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی کہوں گا کہ میں کیا ہوں؟ حسین کے نانا کا غلام ہوں۔ حسین کے نانا کا کیا ہوں؟ غلام ہوں۔ یہ تھے ہمارے سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، جنہوں نے ہمارے لیے اس طرح سے دین پیش کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سب سے اوپر رکھا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین پر اور ایسے عاشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و خدا الحمد للہ۔